آپ کو پاکستان آنے میں اتنا بڑا عرصہ کیوں لگا سر؟ اور اب نیاز صاحب دیکھیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کردار جو سازش میں مرکزی رول ادا کر رہے تھے وہ اپنی منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کے ذرائع پر حاوی تھے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار، پھر چیف جسٹس آصف سعید کوسہ اور پھر چیف جسٹس عمر بندیال، ان سب نے اس کے اوپر پیرا دیا. اور یقیناً جب تک یہ لوگ کہ جو سازش کے مرکزی کردار تھے یہ اپنے منصبوں پر موجود تھے تو ممکن نہیں تھا کہ اس ناانصافی کا ازالہ کیا جا سکتا. اب الحمدللہ عدلیہ بھی آزاد ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ کردار نکل گئے ہیں کہ جنہوں نے اس سازش میں کردار ادا کیا تھا. تو اب انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے ایسا کون سا کام کریں گے جو اپنے پچھلے 3 ادوار میں نہیں کر سکے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے جو پچھلے 3 ادوار ہیں وہ تاریخ ساز ہیں. 1990 میں انہوں نے جو معاشی اصلاحات پاکستان میں رائج کی، اس خطے نے ان کی نقل کی، لیکن ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا اور ان اصلاحات سے آج انڈیا اور بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئے. 1997 میں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پر ایٹمی قوت بننے کی چھتری رکھی اور ساتھ ہی ملک کو ترقی دینے کے لیے ویژن 2010 جیسا پروگرام شروع کیا. لیکن 1 سال کے بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. 2013 میں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے تاریخ ساز پروگرام سی پیک کا شروع کیا. انہوں نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، انہوں نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. یہ معمولی کام نہیں ہے. اور انہوں نے ویژن 2025 جیسے پروجیکٹ کی سرپرستی کی جس سے ہم دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہو سکتے تھے، اس کو بھی ڈسرپٹ کر دیا گیا. اسی طرح پاکستان میں اگر کوئی اکنامک پالیسی ہے جو پاکستان کے لیے آج ایک بنیاد فراہم کرتی ہے ماڈرن اکانومی کی، کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے، چاہے موٹر ویز ہیں، چاہے انرجی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے ہوائی اڈے ہیں، چاہے بندرگاہیں ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ، چاہے فائبر آپٹک کیبل ہے، چاہے 3G 4G کی پالیسیز تھیں، آئی ٹی سیکٹر کی پالیسیز تھیں، ہر چیز پہ آپ کو نواز شریف صاحب کے دور کی چھاپ نظر آئے گی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عمل جو انہوں نے شروع کیا تھا اسے جاری رہنے دیا جائے، ڈسرپشن نہ کی جائے. پاکستان اب مزید ڈسرپشنز برداشت نہیں کر سکتی. نہایت ہی گھنونی سازش کے ذریعے پہلے وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا گیا، اس کے بعد پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا اور پھر انتخابی عمل سے علیحدہ کیا گیا. اور اس سازش کے جتنے بھی کردار ہیں تقریباً وہ اپنا اقراری بیان بھی دے چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کے دشمنوں سے بھی گواہی مل چکی ہے کہ وہ ایک سازش تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی. اب اگر ایک شخص کے ساتھ سازش کے ذریعے، دھونس کے ذریعے فیصلے کروا کے زیادتی کی گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اب اس ناانصافی کے اوپر پہرا نہیں دے گی بلکہ اس ناانصافی کا ازالہ کرے گی. اب اگر ناانصافی کا ازالہ ہو تو اسے ڈیل کہا جا سکتا ہے کیا؟ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ اسی عدالت میں، احتساب کی عدالت میں پچھلی حکومت نے قائم کیا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں چلا تو چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی جج نے اس مقدمے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کیونکہ وہ جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا. اب اگر ایک فراڈ اور جھوٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا تو کیا اسے کہا جائے گا یہ کوئی ڈیل ہے؟